ممکن ہے باقی کے حوالے سے ہو، لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کے حوالے سے ایسا نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو اور احادیث کو لکھنے کی تاکید کی تھی۔ باقاعدہ کچھ افراد جو ہے متعین تھے کہ وہ قرآن کو بھی لکھا کریں، احادیث کو بھی لکھا کریں۔ تو اسی طرح جو ہے اسی وقت سے ہی یہ کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس وقت کی جو احادیث ہیں، بہرحال یہ ایک ظلم ہے کہ قرآن کو بھی جلایا گیا، وہی جو اسلام کے حاکم تھے، اور احادیث کو بھی جمع کر کے جلایا گیا، اور اس کے بعد اپنی حساب سے اپنی مرضی سے احادیث بنائی گئی۔ لیکن محمد علیہ السلام نے اگرچہ مشکل تھی، پابندیاں تھیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے چھپ چھپا کے جیسے بھی ہے ان چیزوں کو لکھا بھی اور محفوظ بھی کیا۔ تو ان ابتدائی زمانے کی کتابوں میں سے یہ کتاب بھی ہے کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام کی، اگرچہ وہ بہت گھٹن کا ماحول تھا اس وقت، یعنی کربلا کے بعد حالات ایسے نہیں تھے کہ کھلے عام تبلیغ کی جائے، تو امام علیہ السلام نے گریہ کے انداز میں، دعاؤں کے انداز میں لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ تو یہ کتاب تب سے محفوظ ہے اور ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے، ہر مومن کے پاس ہونی بھی چاہیے اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے ساتھ کس طرح کلام کیا جاتا ہے، یا کس طرح ہم اپنی زندگی کو، جس طرح امام سجاد علیہ السلام، اب دیکھیے کہ تمام کے تمام ائمہ عبادت بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، لیکن اس مولا کی خصوصی جو ہے، یعنی سید الساجدین، تمام وہ لوگ جو سجدے کرتے ہیں ان کے سید سردار، یا زین العابدین، وہ تمام لوگ عبادت کرتے تھے، ان کی زینت۔ تو یہ چیزیں مولا نے ان مشکل حالات کے باوجود جہاں اسلام کو زندہ رکھا، کربلا کو زندہ رکھا، شہداء کے پیغام کو زندہ رکھا، وہاں امام علیہ السلام نے پرسنل عبادت پر بھی توجہ دی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ اجتماعی چیزوں کو مولا نے کیا، اپنی ذات کو فراموش کر گئے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ بعض لوگ یہ ہے کہ اپنے انڈیویجول کاموں میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور اجتماعی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ پولیٹیکل یا سوشل یا اجتماعی یا کمیونٹی کاموں میں زیادہ ہوتے ہیں اور اپنی ذات اور اللہ کے تعلق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ اور بندے کے تعلق کو کبھی مت بھولو، اپنی ذات کو کبھی مت بھولو، اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ وقت دو۔ اس کے ساتھ ساتھ مولا کی جب شہادت ہوئی ہے تو مولا کی کمر پر نشان تھے، اور وہ ان بوریوں کے نشان تھے کہ جو مولا کندھوں پر اٹھا کر غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کو جو ہے وہ روٹی اور نان اور ان کے اخراجات کے لیے مولا جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ ان چیز کے نشان تھے۔ وہ مولا جن کو سید الساجدین کہتے ہیں کہ جب ان کی اولاد میں سے کسی نے کہا کہ آپ نے تو بہت عبادت کی، تو آپ نے کہا کہ جاؤ میرے دادا علی کی عبادت کا رجسٹر لے کے آؤ، اور اس کو جب لایا گیا تو مولا نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے دادا کے مقابلے میں کچھ بھی عبادت نہیں کی۔ تو اس لیے ماہ مبارک رمضان عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب 1/3 تو گزر گیا، تو باقی جو 2/3 بچا ہوا ہے، 20 دن 19 دن 18 دن جو بچے ہوئے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان دنوں میں اپنے آپ کو اس حد تک خدا کے قریب لے جائیں کہ آئندہ شیطان کی چراگاہ نہ بنے، شیطان پھر ہمارے اوپر کنٹرول نہ کر سکے۔ اور اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہمارے ظاہری تبدیلی بھی آئے اور باطنی تبدیلی بھی آئے۔ اسلام دونوں چیزوں کو چاہتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں دل سے حجاب کرتا ہوں تو مجھے باہر سے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کہتے ہیں ظاہر کو بھی اسلامی بناؤ، اس لیے کہ لوگ آپ کے باطن کو نہیں جانتے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لوگ آپ کے ظاہر کو دیکھ کے مسلمان بنیں گے۔ اگر ہماری شکل، صورت، ہمارا اخلاق، ہماری بات، ہمارا کام، ہمارا کردار سب کا سب اسلام کے مطابق ہوگا تو ہمارا ظاہر لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا اور اس سے لوگ مسلمان بنیں گے۔ لیکن الٹیمیٹ پرپس کیا ہے کہ ہمارا باطن بھی پاک ہو، ہم جو کچھ کہہ رہے ہوں ہمارے دل میں بھی وہی ہو، ہمارے ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو۔ اگر ظاہر پاک ہو تو جیسے پہلے اس دعا میں ہم نے پڑھا تھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے خالص احسن النیات عطا کر، ایسا نہ ہو کہ میں
مکسچر ہو نیت کا، یا اچھی بھی ہو بری بھی ہو، یا اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو، تو میری نیت بھی خالص ہو، میرا عمل بھی خالص ہو، تو ظاہر بھی اچھا ہو باطن بھی اچھا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو جو ہے امام علیہ السلام اس دعا میں بیان کرتے ہیں۔ صلوات کل کے حوالے سے تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو احباب نہیں آئے تھے ان کے لیے، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے ان کاموں میں مشغول نہ کر، مجھے ان کاموں میں، ان پروجیکٹس میں، ان عادتوں میں مشغول نہ کر جن کو تو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، کل کے دن یا آنے والے قبر میں یا روز محشر جن چیزوں کا تو نے مجھ سے حساب و کتاب کرنا ہے، مجھے انہی کاموں میں مصروف رکھ، یعنی وہ کام جن کو مجھے یہاں کرنا ہے اور جن کا حساب و کتاب ہوگا انہی کاموں میں، یعنی واجبات کو ادا کرنے، مستحبات کو ادا کرنے کے لیے توفیق دے، اور وہ کام جو گناہ ہیں، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو انلیگل کام ہے، مجھے ان سے بچا کے رکھ۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اللہ کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے مجھے توفیق دے کہ میرے دن اور رات اسی مقصد کو پانے کے لیے صرف ہوں۔ پھر اے اللہ مجھے رزق میں، میرے رزق میں اضافہ فرما، مجھے غنی کر دے، اور پھر لوگوں کی نظر میں بھی میری شخصیت نہ گرے، ایسا نہ ہو کہ میں مثلا مالدار تو ہو جاؤں لیکن لوگ میری عزت نہ کریں، یعنی تو بھی راضی ہو جائے اور لوگوں کے نزدیک بھی میرا مقام اور عزت کو بڑھا دے، اور پھر جب تو مجھے مالدار بھی کر دے، میری عزت بھی بڑھا دے، تو اس وقت مجھے توفیق دینا کہ میں متکبر نہ ہو جاؤں، میں ایروگنٹ نہ ہو جاؤں، بلکہ مجھے اپنا غلام بنا کے رکھنا، اور اس تکبر کے ذریعے اور اپنی ذات سے محبت کے ذریعے وہ جو میری عبادت اس کو فاسد نہ ہو جائے، یعنی تکبر اور اپنی ذات کی محبت، میری ذات، میری اولاد، میرا خاندان، میرا علم، میری بات، میری عبادت، یہ انسان کی ذات کی محبت انسان کے ہر عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ہر چیز، ہم خود، ہمارا وجود ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ وجود بھی خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم بھول جائیں کہ کہیں کہ یہ میری بات ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری عبادت ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا مال ہے، اسی سے سارے فساد اور مشکلات ہوتے ہیں۔ انسان اگر اپنی ذات کو بھلا دے خدا کے لیے تو باقی ساری مشکلات اجتماعی طور پر معاشرے میں حل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تو مجھے اتنی چیزیں جو عطا کرے گا تو پھر میرے اندر اتنا ذات بھی پیدا کر کہ میں تکبر میں نہ آ جاؤں، میں غرور میں نہ آ جاؤں، اور پھر میں اپنی عبادت کو اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے فاسد بھی نہ کر بیٹھوں، بلکہ تو مجھے اتنی توفیق دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، لیکن اس خدمت کرتے کرتے بھی اس بات کا خیال رکھے کہ میں کسی پر احسان نہ جتلاؤں کہ میں نے کل تمہارے لیے یہ کیا، پرسوں یہ کیا، ایک سال پہلے یہ کیا۔ انسان اچھائی کرتا ہے لیکن اس اچھائی کو بار بار ریپیٹ کر کے انسان منت لگا کر، احسان لگا کر جتلاتا ہے تو خود انسان اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اللہ مجھے اعلی اخلاق عطا کر، اور اعلی اخلاق کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں پھر فخر میں مبتلا ہو جاؤں کہ مجھ جیسا تو اخلاق کسی کا نہیں ہے، میں جتنی انسانوں کی خدمت کرتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، ایک طرف امام علیہ السلام ہمیں پروووک کر رہے ہیں کہ اللہ سے کیا کیا مانگو، اپنا ٹارگٹ، اپنا ایم جو ہے وہ بہت بلند رکھو، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں، اب کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نہیں دیتا دنیا کی وجہ سے، دنیا کے مال کی وجہ سے انسان کماتا ہے جو کہ ممکن ہے کہ انسان کو برباد کر دے، لیکن وہ چیزیں بھی جو اللہ عطا کرتا ہے امام ہمیں کانشیس کر رہے ہیں کہ دیکھو تم عبادت کرو تو بھی غافل نہ ہو جاؤ، تمہارا اخلاق ہو جائے تب بھی غافل نہ ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ ایک طرف اللہ عطا کرتا جائے اور دوسری طرف تم اس انکساری کی بجائے، اللہ کا غلام بننے کی بجائے اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھ بیٹھو، اور خدا تو جب گردن مروڑتا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا خطبتني عند نفسي مثلها۔ اب بہت خوبصورت جملہ مولا کا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں
वला तरफानी फिन्नास दरजा, ऐ अल्लाह तब तक मेरा इंसानों के दरमियान मकाम बुलंद न करना किसी भी हवाले से। बाल लोगों का जॉब अच्छा मिल जाता है, या माल ज्यादा होता है, या खानदान ज्यादा होता है, या इबादत ज्यादा होती है, किसी भी वजह से इंसानों में जब इंसान का दर्जा बुलंद होता है, लेवल बुलंद होता है, स्टेटस बुलंद होता है, तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तब तक मेरा इंसानों के अंदर मकाम और फजीलत और मर्तबा बुलंद ना करना, इल्ला हततनी इंद नफ्सी मिसलहा, जितना कि मैं अपने नफ्स के अंदर खुद अपने आप को हकीर न महसूस करूं। यानी पहले मुझे तौफीक दे कि मेरे अंदर एक जो इनकसारी आ जाए, मेरे अंदर ज़र्फ आ जाए कि तू मुझे बहुत बड़ा मकाम कर मुझे अता करता है, और लोग तेरे दिए हुए मकाम की वजह से अगर मेरी इज्जत करते हैं तो फिर असल में तो मुझे अंदर से इतना तब्दील कर दे कि मैं जितना लोग इज्जत करते जाए उतना अपने आप को मैं हकीर और पस्त समझता हूं। आगे मौला फरमाते वाला तोहदसली इज़्ज़न ज़ाहिरन, और ज़ाहिरी तौर पे भी मुझे तब तक इज्जत ना देना, इल्ला अहदस्तली जिल्लतन बातिना इंद नफ्सी बेकदरहा, जब तक मैं अपने नफ्स के अंदर अपने आप को उतना ही जलील न समझना शुरू कर दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। So Imam alayhi salam is asking Allah subhanahu wa ta'ala, Allah never raise my level, my status, my respect, my dignity among the people until or unless you give me tawfiq, I should degrade myself inside. When people are praising me, I should be humble in front of them. I should never think that when people are saying yes, due to my knowledge, due to my wealth, due to my status, I have done this, people are praising in front of me. At that time, instead of being proud and arrogant, and I should say to the people, yes, I have this, I done this, I done this, I done this. No, at that time, our attitude should be, whatever I have, that is granted by Allah subhanahu wa ta'ala. If He was not there, I was nothing. If He is giving me something, all is due to Him, not due to me. So when everything we should refer to Allah subhanahu wa ta'ala, automatically we will eradicate the love of self from ourselves. You know why we are getting involved in the love of self? Because we think everything I am doing. When I think everything that has been done by me, that is by Allah, I was just wasila. He pushed me, He gave me wealth, He gave me knowledge. That's why I am serving to the people. When everything I should refer to Allah subhanahu wa ta'ala, at that time all love of self will go, all ego will go. And this is the ultimate purpose. Imam alayhi salam is training and educating us. Salawat. You're welcome. Your questions. Yes. No? You're just scratching your head? So. Eid is coming up, of course, very shortly. The two mujtahid living in the same city, Najaf, Agha Sastani and Agha Bashir. There's one moon been sighted, and why do we have 2 years separately? That was last year's best. So alhamdulillah, this year all followers of Al-Bayt, we have started on the same date. So we have unity this year, and the things are going towards, especially the problem is here in UK. The moon sighting on the 1st of the month, that is almost impossible to the naked eye. So that's why now the consensus is majority of the mujtahideen, they are agree for, especially for UK, we should follow the observatory. If we have yaqeen that is true, that is near the reality, then we have to follow. So that's why this year, so all Shia, they have started Ramadan on 2nd of August. So hopefully Eid will be together. But again, there is nothing to fight. Those who are follower of one mujtahid,
there is no dispute on two things. If someone has seen moon from his eye, so that the day of Eid is proven for him, so there is no dispute here. The other thing is when you have completed 30 fast, there is no dispute. So for these two things, there is no dispute. The other thing is why there are different Eid, because moon sighting is not proven. The other thing is the 30 fast are not completed. Then at that time, the followers are following their mujtahid. What is the fatwa of a mujtahid? So Ayatollah Bashir Naqvi or Ayatollah Khoi, their fatwa is, if in any part of the world moon has been sighted, so other parts of the world people can consider that moon for themselves. So this is fatwa of Ayatollah Bashir Naqvi or Ayatollah Khoi. The fatwa of Ayatollah Sistani or Ayatollah Khamenei is the moon sighting should be in your country or in your horizon, in your particular area, because world is very big, and like sun, like moon, like for example when there is morning in the Australia, at that time is night here. So because differences of horizon, differences of time, so here is research is different for different mujtahideen. So we can't resolve, but inshallah, hopefully this year we will have Eid on same day. And the same suggestion I gave, because we have here Walking Muslim Forum, those different mosques in Walking, we have one platform. So I also suggested them, leave Saudi Arabia, leave Iran, leave Pakistan. According to Quran, when you have sighted the moon, you have to start your month, you have to celebrate your Eid. So in UK it is difficult to see the moon, so why not we all should have consensus. According to the observatory, all Muslims of UK, or at least Muslims of Woking, we should start our Ramadan according to the observatory. When observatory is saying this is the first of month, we should start, and this is the first of Shawwal, we have to celebrate Eid. I gave this suggestion, there was no reply from them. So this will work, inshallah. Maybe it will take 1 year, 2 years, 3 years, but inshallah this suggestion will work, and we should also try to have unity among ourselves. Any other question? One short question? Yes. रोज़ार का रोजे में नाखून काटना जायज़? काट सकते हैं. These nails, try to cut on Friday. Anyone who will cut his nails on Friday, Allah subhanahu wa ta'ala will prolong his life. This trimming of mustaches or beard, and especially the cutting of nails, if you do on Friday, Allah will give you long life, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala nabiyyika al-Sajjad salawatuka alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa fi kulli sa'atin wa hafidhan wa ta'ala nas wa dalila wa inna hatta tasfina wa barakatuh ya tawila. परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दरूद फरमा. हम सब हाज़रीन के नज़र नियाज़ को, रोज़ों को, इफ्तार को, सहूर को, इबादत को, नमाजों को, कुरान के पढ़ने को, दुआओं के पढ़ने को मंजूर मकबूल फरमा. अल्लाह हमारी कलील इबादत को कसीर इबादत में तब्दील फरमा. हम सब को शब कदर नसीब फरमा. परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सब के मरहूमीन को बख्श दे. खुसूसन जिन मोमिनात ने आज इफ्तार का एहतमाम किया, उनके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा फरमा. हर किस्म की परेशानी, आफात, बलियात को उनसे दूर फरमा. परवरदिगारा उनके मरहूमीन को जवार रहमत में जगह अता फरमा. अल्लाहुम्मा सल्लि